ہیں آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ نبوت کے بعد رشد و ہدایت کا سلسلہ خلفائے راشدین کے ذمے رہا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ذمہ داری اولیاء اللہ کے سر رہی کہ قوم کی رہنمائی کریں اور انہیں اتباع رسول کی پیروی کرنے کی ہدایت دیں۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی شرائع باطنی پا کر کئی اولیاء اللہ ملک کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور سلسلہ رشد و ہدایت کو جاری و ساری رکھا۔ یوں تو دنیا میں آئے دن ہزاروں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، لیکن جو پیدا ہو کر بھی زندہ رہتے ہیں ویسے انسان بہت ہی کم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی دائمی اور ابدی ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں بھی کئی ایک اولیاء اللہ گزرے ہیں جو عبادت و ریاضت کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بالکل صداقت پر مبنی ہے کہ حیدرآباد کی مردم خیز زمین پر جہاں مختلف علوم و فنون کے خزانے دفن ہیں، وہیں اعلیٰ حضرت سیدی پیر غوثوی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آسودہ خاک ہیں، جو علم توحید و تصوف کو معراج کمال پر پہنچانے میں اپنی زبان اور اپنے قلم سے آخری دم تک کام لیتے رہے۔ چنانچہ حضرت غوثوی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے 16 ذی الحجہ 1310 ہجری ہفتے کے دن صبح اس دنیا میں تشریف لا کر ایک شنبہ 4 شوال سن 1373 ہجری 63 سال کی عمر میں اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ فرمایا۔ حضرت غوثوی شاہ صاحب کی ذات میں علم و فہم، توکل و استغنا اور حق گوئی و بے باکی کے اوصاف خاص طور پر فطرتاً موجود تھے۔ چنانچہ حجت تمام کرنے کے لیے بڑی بڑی طاقتوں ان کی خطاؤں سے آگاہ کروا کر اپنا حق تبلیغ ادا کر دیا تھا۔ طبیعت میں عام رسمی مشائخانہ بناوٹ نہ تھی اور نہ مرتا سے صوفیان سی خشکی اور نہ خود ساختہ ہمادانی، بلکہ اخلاق صالحہ کا واحد نمونہ تھے۔ دن رات اللہ کی بندگی اور اس کی وحدانیت کی اتباع میں علم لا الہ الا اللہ کی تعلیم و تلقین کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ مقامی حکومت، کسی ریاست یا کسی پائیگاہ وغیرہ کہیں سے کوئی وظیفہ نہ تھا، حالانکہ حضور نظام میر عثمان علی خان نے وظیفہ دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس کو آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ حضرت ممدو رحمت اللہ علیہ کے عالم ظاہر و باطن کے تعلق سے پاکستان کے مشہور عالم مولانا عبدالصمد صاحب سارم رحمت اللہ علیہ کی جو جامع دیوبند اور جامع ازہر مصر کے فارغ ہیں، انہوں نے اپنے تاثرات کا اس طرح اظہار فرمایا کہ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ اور مولانا روم کی کتابوں کا آپ سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ پیچیدہ مسائل تصوف کو اس قدر آسان پیرائے میں ادا فرماتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ وہ ہر مسئلے کا نہایت باریکی سے مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے واعظ کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ مجمع میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ مولانا عبدالصمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں کسی کی بزرگی پر کرامت کو کبھی دلیل نہیں ٹھہراتا، مگر وہ اس فضیلت کے بھی حامل تھے کہ وہ اکثر مخاطب کے قلب پر آگاہ ہو جاتے تھے۔ آپ کی صحت میں جو خاص چیز گھومتی رہتی تھی وہ مسئلہ وحدت الوجود تھا۔ ان کو مجلس سے لطف حاصل ہوتا تھا اور اس سلسلے کے بارے میں بہت سے جدید انکشافات ہوتے تھے۔ آپ تمام تر اخلاق نبوی کے جامع تھے۔ حضرت ممدو رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں جامعیت، شریعت، طریقت کے ساتھ ساتھ توحید و تصوف کی تعلیم عام تھی۔ حضرت کی بدولت سلسلہ غوثیہ کمالیہ کی ممالک اسلامیہ میں شہرت عام ہوئی اور ہندوستان و پاکستان اور بیرونی ممالک میں بھی یہ سلسلہ دور تک پھیل گیا تھا۔ آپ کے معتقدین میں علماء، مشائخین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ سب ہی شامل ہیں۔ آپ اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے۔ آپ کا مشہور نعتیہ کلام طیبات غوثی نامی کتاب میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نور النور
مقصد بیت، کلمہ طیبہ کی حقیقت، مخزن القرآن، خاتم النبیین، فلاح مسلم، کنز مختوم اور میت الہا کے کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ انتقال سے 4 ماہ قبل مورخہ 10 جنوری 1984 خصوصی اعلان کے ذریعے جلسہ عام جس میں وابستگان سلسلہ کے علاوہ معززین علماء و مشائخ کی کثیر تعداد کی موجودگی میں مناسبت تقریب ابتدا میں کم و بیش پون گھنٹہ تقریر فرما کر اپنے اکلوتے فرزند مولانا سہوی شاہ صاحب کو اپنا جانشین نامزد فرمایا کہ میں نے تمام خلفاء کے مقابلے میں ان کو زیادہ تعلیم دی ہے۔ حضرت ممدو رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم الحاج حضرت سید کریم اللہ شاہ کی بنائی ہوئی مسجد کریم اللہ شاہ میں آسودہ خاک ہیں۔ اس قدیم مسجد کو موجودہ سجادہ نشین صاحب نے اس قدر خوبصورتی سے تعمیر کروائی کہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں حضرت سیدی کریم اللہ شاہ صاحب، سہوی شاہ صاحب کے علاوہ دیگر افراد خاندان آرام فرما ہیں۔ آپ کا فیضان علم و عرفان اب آپ کے پوترے جانشین مولانا غوثوی شاہ اور خلفاء کے ذریعے بمطابق شریعت و طریقت ہندوستان و بیرون ہند ممالک افریقہ، امریکہ، سعودی عرب میں جاری و ساری ہے۔ حیدرآباد کے مشہور بزرگ محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نے ان الفاظ میں غوثی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعریف کی ہے کہ توحید وجودی اور توحید شہودی کو اس طرح سمجھایا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ آپ کے ارشادات سننے کے لیے میں خود حاضر ہوتا تھا۔ ایسے حضرات کو پیدا ہونے کے لیے زمانے کو گردش لگانا پڑے گی۔ جانشین حضرت غوثوی شاہ صاحب 15 مئی 1979 عیسوی کو واصل حق ہوئے جبکہ آپ کی عمر شریف 56 سال تھی۔ حسب معمول 4 شوال کو حضرت غوثوی شاہ صاحب کا صندل شریف بیت النور اوپر پلی سے برآمد ہو کر درگاہ حضرت ممدو رحمت اللہ علیہ بیگم بازار پہنچتا ہے۔ موجودہ جانشین حضرت مولانا غوثوی شاہ کے دست مبارک سے صندل مالی کی رسم ادا ہوتی ہے۔ اس موقع پر محفل نعت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جس میں مشہور شعراء اپنا نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ شوال چراغاں ہوتے ہیں اور بیت النور فورٹ ویو کالونی اوپر پلی میں ذکر کی محفل کے علاوہ محفل سما بھی منعقد ہوتی ہے جو ایک روح پرور نظارہ پیش کرتی ہے۔ حضرت مولانا غوثوی شاہ صاحب کی صدارت میں منعقد کردہ اس محفل سما میں ہندوستان و بیرون ہند کے دیگر مقامات مثلاً کرناٹک، ممبئی کے علاوہ ملیشیا سے بھی مریدین حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ حیدرآباد کے نامور قوال اس محفل سما میں حصہ لیتے ہیں۔ حضرت سجادہ صاحب کے برادر خرد جناب مبشر احمد المعروف شاہد پیرا بھی مراسم عرس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یا حبیب سلم آخری نبی ہیں۔ آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ نبوت کے بعد رشد و ہدایت کا سلسلہ خلفائے راشدین کے ذمہ رہا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ذمہ داری اولیاء اللہ کے سر رہی کہ قوم کی رہنمائی کریں اور انہیں اتباع رسول کی پیروی کرنے کی ہدایت دیں۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی شرائع باطنی پا کر کئی اولیاء اللہ ملک کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور سلسلہ رشد و ہدایت کو جاری و ساری رکھا۔ یوں تو دنیا میں آئے دن ہزاروں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، لیکن جو پیدا ہو کر بھی زندہ رہتے ہیں ویسے انسان بہت ہی کم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی دائمی اور ابدی ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں بھی کئی ایک اولیاء اللہ گزرے ہیں جو عبادت و ریاضت کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بالکل صداقت پر مبنی ہے کہ حیدرآباد کی مردم خیز زمین پر جہاں مختلف علوم و فنون کے خزانے دفن ہیں وہیں اعلیٰ حضرت سیدی پیر غوثوی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی آسودہ خاک ہیں، جو علم توحید و تصوف کو معراج کمال پر پہنچانے میں اپنی زبان اور اپنے قلم سے آخری دم تک کام لیتے رہے۔
چنانچہ حضرت غوثوی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے 16 ذی الحجہ 1310 ہجری ہفتے کے دن صبح اس دنیا میں تشریف لا کر ایک شنبہ 4 شوال سن 1373 ہجری 63 سال کی عمر میں اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ فرمایا۔ حضرت غوثوی شاہ صاحب کی ذات میں علم و فہم، توکل و استغنا اور حق گوئی و بے باکی کے اوصاف خاص طور پر فطرتاً موجود تھے۔ چنانچہ حجت تمام کرنے کے لیے بڑی بڑی طاقتوں ان کی خطاؤں سے آگاہ کروا کر اپنا حق تبلیغ ادا کر دیا تھا۔ طبیعت میں عام رسمی مشائخ